لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر كان بعده، الذي تفرد بالأول والخدم، وسمى كل شيء مع عدو الفناء والعدم. أحمده استتمام لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم و معزز نمازیوں، وقت فرصت سے پورا فائدہ اٹھانا تقاضۂ عقل ہے۔ عقیدہ ہے تو پھر اس عقیدہ کو پروان چڑھانے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ قبر سے لے کر حشر و نشر تک، پھر وہاں کے تمام احکام سے الحمدللہ آپ سب واقف ہیں۔ کیا خوب ہیں، کیا اچھا ہے وہ انسان کہ وہ سرخ روحی سے لے کر وہی لحد میں بھی اور تا حشر و نشر تک اپنے عمل کی بنیاد پر پروازی کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ خوش بختی ہے۔ اور خوش بختی آپ کی قدرت و امکان میں ہے۔ آپ متمکن ہیں، قادر ہیں، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ میری گفتگو آپ کو معلوم ہے نماز کے بارے میں کچھ گزشتہ جمعہ میں ہوئی تھی، اسی کے بارے میں ہی کچھ گفتگو آپ تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ عبودیت ہم کہتے ہیں، عبودیت۔ یہ عبودیت عابد و معبود کے درمیان میں ایک رشتہ ہے کہ دال و مدلول میں دلالت، زوج و زوجہ میں زوجیت، مالک و مملوک میں ملکیت۔ یہ بات ہماری ہے۔ اس عبودیت ایک معبود و معبود کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ ان میں تضائف ہے۔ مالک کو مالک نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کا مملوک نہ ہو، مملوک کو مملوک نہیں کہا جا سکتا جب اس کا مالک نہ ہو۔ اسی طرح زوجہ نہیں کہا جا سکتا جب تک زوج نہ ہو، اور زوج کو زوج اس وقت نہیں کہا جا سکتا جب تک زوجہ نہ ہو۔ یہ آپس میں تضائف ہے ناوین کے جانب، بیٹا اور باپ کی طرح۔ اسی طرح عابد و معبود میں جو رشتہ ہے وہ عبودیت کا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہم تک بات نہیں پہنچتی ہے، کوشش کر رہا ہم آپ تک پہنچا دوں۔ یہ ہے عبودیت۔ اب عبودیت دیکھنا ایک نام ہے، ایک اسم ہے۔ ہر اسم و نام کا ایک مسمى ہوا کرتا ہے۔ جب بھی لفظ مستعمل ہو، محمل نہ ہو، محمل ہو تو اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ پانی وانی آپ کہتے ہیں، روٹی ووٹے کہتے ہیں، کچھ محمل ہوتے ہیں، ان کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن لفظ مستعمل جب بھی ہوگا اس کا معنی ہوگا۔ پانی کہیں تو اس کی ایک حقیقت ہے، ایک معنی ہے۔ آپ کے سامنے بہتے ہوئے یا ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا پیش نظر آئے گا، حقیقت ہے وہ، اسی کا نام پانی ہے۔ اسی طرح سکنجبین آپ کہتے ہیں، ایک پینے کے لیے بنایا جاتا اس کا نام جو گلاس میں ہے وہ حقیقت ہے، نام سکنجبین ہے۔ اسی طرح یہ عبودیت نام ہے۔ تب اس کا معنی، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت و حیولہ کیا ہے؟ میں توجہ ہے، درود بھیجیے جمعہ کے دن۔
العبودیت جوہرۃ کنہا الربوبیت ایک جوہر ہے اور اس کی حقیقت جوہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربوبیت ہے، ربوبیت ہم نے سمجھنا ہے جوہر کیا ہے، ربوبیت کیا ہے۔ یاد رکھیے رب سے ربوبیت ہے، رب سے، جو رب ہے ذات ہیں اس کی کارکردگی اور اوصاف و افعال کا نام ربوبیت ہے۔ لہذا ہر وہ ذات جس کے فعل کی تخلیق اپنی طاقتوں سے، مصلحت کے پیش نظر، تدبر سے، تعقل سے انجام دیں، اور وہ انجام پا کر سامنے آ جائیں، اسے کہتے ہیں پھر اس کے بقا کے سارے وسائل بھی فراہم کر رہا ہو، اسے رب کہتے ہیں۔ اس رب کی ربوبیت ہوتی ہے۔ اصل میں بنیادی شے ربوبیت ہے، جو ربوبیت کے سامنے انسان جھکتا ہے۔ کتنے عظیم ربوبیت ہے، بحر میں ہو، بر میں ہو، صحرا میں ہو، ہوا میں ہو، زیر زمین ہو۔ زیر زمین کو حشات ارض کہتے ہیں، اور فضا میں طیور ہے، اور دریاؤں میں مخلوقات مختلف جن کا نام بھی ہمیں نہیں آتا، اتنی مخلوقات بس رہی ہے۔ اور زمین میں جو زیر روح ہے، نباتات سے لے کر انسانوں تک، فرشتوں تک، سب کی تخلیق بھی ہو بنا بر حکمت، بنا بر تنظیم، تدبر، اور ان کی بقا کے وسائل کا بھی ذمہ دار ہو، اسے کہتے ہیں رب۔ ایسے رب کے سامنے جھکنے کے لیے جانے کا نام ہے لقاء۔ ایسے رب کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے لقاء۔ لقاء کے معنی آپ کی زبان میں ملاقات۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ شخص اس تمام رموزات و اسرار سے آشنا ہو کر پڑھا رہا ہو تو وہ نماز شناس ہوتا ہے۔ الفاظ رٹے ہوئے ہیں تو وہ نماز گزار ہوتا ہے۔ نماز گزار کی نماز ناقص ہوتی ہے، نماز شناس کی نماز کامل تر ہوا کرتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ مجھے ہانا کر دیا کرنا، میں کوئی خطابت تو نہیں کر رہا ہوں، آپ کو پیغام رسانی کر رہا۔ پیغام رسانی کے وقت انسان کو حق حاصل ہے بولنے کا۔ باہر کے آتا ہو تو جواب دیا جائے گا، ورنہ کہیں گے اگلے جواب کو بتایا جائے گا۔ اس میں کون سی ایسی قباحت ہے بھائی؟ باہر کے اس ربوبیت کے رب کے سامنے جانے کا نام لقاء ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ نماز لقاء الہی ہے۔ لقاء، اب لقاء الہی کے قابل ہو کر جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ آپ کے دنیوی طور پر جو کرپشن میں سرخرو ہو کر دولت مند ہو چکا ہو، اس کے سامنے جانے میں کچھ آداب ہوتے ہیں۔ بعض شیپ میپ کر لیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، استری مستری کر کے تھوڑا سا صاف ستھرا ہو کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بولو اس رب کے سامنے جانے میں کوئی عظمت نہیں ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہی تو آپ کہا کرتے ہیں اللہ اکبر، جو رکن بھی ہے، واجب بھی ہے۔ ہر رکن واجب ہوا کرتا ہے اور ہر واجب رکن نہیں ہوا کرتا۔ سورہ حمد کے بعد کوئی سورہ وغیرہ والی سب، اور رکوع کے لیے جھک جانا، یہ سب جو ذکر رکوع ہے، ذکر سجدتین، سب واجب ہے، لیکن رکن وہی ہے جو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ پھر نیت دل میں ہوتی ہے، قربت اللہ، اس رب کے قریب ہو جانے کی خاطر یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ کیا اس سے قریب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ وہ بھی رکن ہے، اور خود قیام بھی رکن ہے۔
رکوع جانے سے پہلے کچھ وقت رک جانا بھی رکن ہے. قیام متصل بھی رکوع کہتے ہیں. اور دونوں سجدوں کو خود رکوع رکن ہے، دونوں سجدے ملا کر رکن ہے. واقعی یہ ارکان ہے. تمہیں عرض کر رہا تھا ربوبیت شناسی کے لیے عقل مند و فہیم بھی ہونا چاہیے، گہرائی تک سوچ بھی رکھتا ہو، پھر جائزہ بھی لے سکتا ہو. جب وہ ربوبیت کو سمجھے گا تب ربوبیت کے سامنے جانے کیا چاہیے کہ حکم ہے تمہارے لباس سے پاک ہو. وہ استری میں استری نہیں ہے، طہارت شرط ہے. وہ دنوی چیز ہیں، مونچھوں کا کٹوا دینا، داڑھیوں کا صفایا کر دینا، وہ دنوی چیز ہے. اخروی اس میں پاک ہو، لباس ہو تو طاہر ہوں، بدن ہو تو طاہر ہو. کیا ظاہری تو وہ لباس و بدن پاک ہونا شرط ہیں کہ دل کدورتوں سے، غیبتوں سے اور کثافتوں سے، حسد و کینوں سے پاک ہونا شرط نہیں ہے؟ بولو بھائی، کیا ہے؟ صاف ہے. کیا حسد ہم میں ہے کہ نہیں؟ جب دل میں حسد ہوتے ہوئے دل پاک ہوگا، دل میں غیبت کا جذبہ ہوتے ہوئے پاک ہوگا، چغل خوریوں کا عادی ہو وہ پاک ہوگا. ابھی ہاں نہ کر دیا کرو، ہاں کر دو یا نہ کر دو. درود بجوال محمد. ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. بنیادی شے باطن ہے، ظاہری وہ بنیادی چیز نہیں ہے. وہ عوارضات ہم کہتے ہیں، ملحقات کہتے ہیں، جس سے وہ ملحق ہے. وہ شیء جو ذاتی ہیں وہ قلب ہے. سرکار دو جہان نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انسان مضغۃ، انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ان صلحت صلح وان فسدت فسد. اگر وہ لوتھڑا صحیح ہے تو پورا انسان و فرد صحیح ہوتا ہے. اگر اس میں فساد ہو تو وہ خود بھی سارا فاسد ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ قلب ہے. لہٰذا اسے پاک کرنی چاہیے. پاک کیے بغیر کیا نماز ہوگی؟ وہ نماز ان تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو آپ کے محافظ بن کر برائیوں سے، ناشائستگیوں سے پابندی لگا کر خدا کی رضا میں تم ہمیشہ قائم رکھ دینے کے لیے ایسا محافظ وجود میں آ سکتا ہے. اس نے یہ ارشاد ہے وہ نماز جو تمہاری ہے وہ تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہے. اب آپ خود ہم میں سارے گریبان کھول کر دیکھیں، کیا ایسی نماز پڑھتے ہیں جو ہمیں برے سے روکتی ہے، یا خدا ویسی کہہ رہا؟ بولو بھائی، خدا ویسی کہہ رہا ہے یا واقعیت ہے؟ اگر کہیں واقعیت نہیں، کفر ہے، انکار قرآن ہے. واقعاً نماز روکتی ہے، کہ انہوں نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ مریم میں. اس شخص کی نماز، اس شخص کے نمازی کو تمام فاحشات سے، برائیوں سے روکتی ہے. وہ نماز جب کسی کا وجود ہو، موجود ہو تو روکے گا نا. جب اس کا وجود ہی نہیں، جس کو ہم نماز کہیں اس کے جس کا وجود ہی نہ ہو، کیا روکے گا؟ روکنے والی کوئی شے ہو تو روکے گی. وہ شے اس وقت ہو نہیں سکتی ہے جب تک ابھی عرض کر رہا ہوں چیزیں نہ ہو. درود بجوال محمد. العبودیت جوہرۃ، جوہر ہے. اپنی بقا میں اور اپنے استقلال میں غیر کا محتاج نہیں ہے، خود مستقلاً وجود رکھتی ہے، جوہر ہے. یہ دیوار کی سفیدی کی طرح نہیں ہے، دیوار ہو تو سفیدی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. عبودیت خود مستقل وجود رکھتی ہے، جس کے اندر ذرات آنے پر شخص عابد کہلاتا ہے. ایک حقیقت ہے جو مستقل ہیں،
ارضیات میں سے نہیں ہے، جواہرات میں سے ہے، جوہر ہے۔ وہ جوہر نہیں جو اس کو آپ کہتے ہیں جواہرات، اس سے بالاتر ہے۔ اس ربوبیت میں جو عظمت ہے، وہ عظمت سمجھیں۔ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں؟ کیا موبائل کھول کے جائے گا؟ جس کے آج کل ایسے بیٹھتے ہیں، نماز شروع ہو رہی تو موبائل بج رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ کیا وہ اس نے ربوبیت کی عظمت سے، جمال و جلال سے واقف ہوگا؟ بول وہی ہوگا؟ کبھی ایسا نہیں کرے گا، چون واقع نہیں سے اوپر نیچے ہو جانے کا نماز ان کی نگاہ میں، اس لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ عبودیت ہے، جوہر ہیں جس کی کل ربوبیت ہے۔ جب تک ربوبیت کو نہیں سمجھے گا تو عبودیت وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ ربوبیت آپ کہیں جو رب ہے، اس لیے کہنا الحمدللہ رب العالمین ہے۔ عالمین سے مراد ہیں تمام کائنات، تمام کائنات کی ربوبیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ربوبیت تخلیق بھی با حکمت و تدبیر و نظم و ضبط کے ساتھ، جس میں نقص نہیں، کمال ہی کمال ہے، جمال ہی جمال ہو۔ اس ربوبیت کے سامنے خود انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کان یرجو لقاء ربہ کا، جو مر جانے کے بعد اس کی بارگاہ میں جانے کا یقین رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہے کہ عمل صالح کرتے ہی رہے۔ برائے نام نماز جمعہ کے لیے سر دکھا دیا، پھر خطبہ سننے کی تیاری نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے یہ باتیں مولوی کی باتیں ہوتی ہیں، مسجد والوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ آپ کو سمجھائش کر دیں، جب تک بچپن سے نہ سمجھائے جائیں، اچانک ایک شخص ڈاکٹر کی گفتگو سمجھ سکے گا؟ ایک انجینئر کی طرح سے آپ واقف ہو سکے گا؟ اس کے لیے تربیت چاہیے۔ ہم مادیات کی تربیت دے دیا کرتے ہیں، روحانی کے بارے میں کوئی تربیت کا فقدان ہے تو کیسے وہ سمجھے گا؟ یہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت ایک مستقل ایک جوہر ہے۔ اس لیے دیکھنا، اس ربوبیت میں جا کر ربوبیت شناس ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کو نماز فرشتوں کے ساتھ وہ اوپر پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ حدیث ہے سرکار دو جہان سے، پرواز کرتے ہوئے رخ کر کے اپنے نمازی کی طرف کہہ رہی ہوتی ہے، خواہ وہ سنے یا نہ سنے، تو نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں اب عروج کر کے جا رہی ہوں، پروردگار تم ہمیشہ عزت و آبرو میں سرفراز رکھے۔ جس کی نماز اس کی دعا گو ہو، مجھے بتا کسی اور کو محتاج ہوگا؟ اگر نماز ایسی ہو جو اس کے دعا گو ہو سکے تو کسی اور کی ضرورت ہوگی؟ اس لیے کوشش کر لیا کرو۔ اس لیے اس دن میں بھی کہا تھا، جب نماز ظہر پڑھتے ہیں تو ارشاد ہوتا تمہیں میں نے اپنے حفظ میں رکھا، حراست میں رکھا، محافظت میں رکھا، اور پھر عصر کے بعد ہم نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ کیا نماز کے اندر کیا کمالات ہیں! بار کے اسے اگلے جمعہ کے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اس ربوبیت کے بارے میں گفتگو پوری نہیں کر رہا ہوں، اگلے جمعہ کے لیے چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ نماز ہمیشہ ربوبیت کے سامنے حاضری دے کر اپنے رب اعلیٰ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ جو دنوی طور پر کوئی آپ سے بلند تر ڈالر کے لحاظ سے، آپ سے بلند تر پیسوں کے لحاظ سے، کرپشن بھی نہ ہو، کرپشن سے کیوں نہ ہو، لیکن ایک سامنے جاتے ہو، کسی انداز سے جاتے بھائی، دیکھے باس ہے انسان کا، باس نام سنا، باس کی کیفیت کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتا ہوں، الحمدللہ مجھے اس سے پاک رکھا، سوچ ہی نہیں سکتا ہوں باس کیا چیز ہوتی ہے۔ باس
ہم خدا کو کہتے ہیں، رسول کو کہتے ہیں، انبیاء کو کہتے ہیں، ائمہ طہار کو کہتے ہیں۔ جب ان کے سامنے مولا کائنات جایا کرتے تھے، یہ تمام ملوک تمام سلیم ہیں، ان کے جسم اقدس کا ہر بند لرزان ہوا کرتے تھے، کیونکہ بوس کے سامنے جا رہے ہیں۔ ہم نے بوس دنیاوی طور پر جو تنخواہوں میں ساتھ مددگار ہوتا ہے وہ بوس ہوتا ہے، کیوں ہم مادی پرست ہیں، مادیت کے پتلے، ہم روحانیت سے آشنا بھی نہیں ہم، اس لیے روحانی کے لحاظ سے کوئی اپنے کو نہیں سمجھا۔ کیا ہر ایک شخص کے نیچے پیشے نماز ہو سکتی ہے؟ الفاظ کا ادائیگی اور ہیں، الفاظ کی گہرائی کی سمجھداری اور ہے۔ جو الفاظ جو کہہ رہا ہے، نماز میں افعال بھی ہے، اقوال بھی ہے، نشست و برخاست بھی ہے، ان سب کی حقیقتوں سے آشنا ہو تو اسے ہم کہیں نماز گزار نہیں ہے، نماز شناس ہے۔ ہمارا امام چودہ معصومین کی خدمت میں بلند تر صلوات۔ وہ صحیح معنوں میں نماز گزار ہو کر بے شک سر بلند رکھیں، ہم سب عزت کریں گے، جھکیں گے اس کے سامنے۔ 2-3 پیسے جیب مانے کے بعد بلند ہو رہا ہے، وہ بیوقوفانہ ہے، وہ ایک نادان سمجھ انسان جھکتا نہیں ہے، اس کو ہم نادان سمجھتے ہیں، نافہم سمجھتے ہیں، جو مادیت پر سرفراز ہوتا ہے۔ سرفرازی اطاعت خداوندی میں، وہی خدا کا حکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، تم سب سے صاحب عزت بارگاہ خداوندی میں وہی جو تقوی رکھتا ہے، یعنی کہ قارون کی طرف دولت رکھتا ہو یا فلاں کی طرف کرپشن کیا ہو۔ بات ذہن ماری میری باتیں دور بھیجا کرو، شاباش۔ اور یقین جان دیکھو قرآن نے صاف کر دیا، تمہاری ملاقات ہوگی وہاں اس سے جس نے تمہیں جان و مال و عزت سے سرفراز کیا ہے نا، ان سے ملاقات ہونے کا ذکر ہے قرآن نے۔ ابھی پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، اس وقت کیا ہوگا، ہمارا عالم کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ بولو، جس نے ہمیں وجود بخشا عدم سے، جس نے ہمیں عزتوں سے تمام کمالات سے سرفراز فرمایا، احسن تقویم اور خلق فرمایا، کیا جواب دیں گے اس کے سامنے؟ بولو کیا جواب ہے؟ ہم نے یہ تمہیں دیا تھا، تم نے کیسے زندگی گزاری، پوچھیں کیا جواب ہے آپ پاس یا ہمارے پاس؟ نہیں ہے۔ ہم تو 2-3 پیسے کما کر کھا کر سو کر اٹھنا، باتھ روم کو خوش رکھنے کے سوا ہمارے ذہن میں کوئی تصور و سوچ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں اپنی سے بھی کہہ رہا ہوں، ہاں یہ نہیں کہ میں آپ سے مستثنا ہوں، انہی باتوں میں خود آپ سے شریک ہو کر بات کر رہا ہوں۔ ہمارا شان یہ ہے، ہماری شان یہ ہے۔ اور بالخصوص مؤثر کرتے چھوڑتے ہوئے اگلے جمعہ کے چھوڑتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان سب ایک اصول دین ہے، فروع دین ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، توحید کے اقسام میں، عدل میں، نبوت میں، امامت میں، معاد میں تقلید نہیں ہے۔ خود بابصیر ہونا واجب ہے، سنا ہے آپ؟ کیا بابصیر ہے آپ میں سے؟ بولو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں توحید و نبوت و معاد کے قائل ہو تو مسلمان ہے، بس۔ عدل و امامت کا بھی قائل ہو تو مومن ہوتا ہے۔ یہ اقرار ہے، اقرار شے کا کیا جاتا ہے جس کی تصدیق ہو چکی ہو، یقین آ چکا ہو، مطمئن ہو چکا ہو، وہاں اقرار کر۔ کیا ہم توحید پر یقین رکھتے ہیں؟ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرزند رسول نماز کی روح کیا؟ کیا نماز کی روح، جس انسان کے اندر روح ہے، جس نے اس بدن کو کارآمد بنا رکھا ہے، نکل جائیں پھر اٹھا کر بچے بھی چلے جاتے ہیں، دفعہ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی اب وہ اس کام کا نہیں رہا، نہیں سمجھے؟ اس طرح وہ روح صلاۃ کیا ہے؟ جس نے نماز کو وجود بخشا اور پھر نمازی کو تمام برائیوں سے روکنے کی طاقت و سکت رکھتی ہو،
روح کیا ہے؟ بولو بھائی روح کیا ہے؟ سیکھ لیا کرو. جو سکھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ مولوی باتیں کرتی سمجھ میں نہیں آتی, ایسا نہیں کہا کرو. کیا پھیس لے رہا وہ قرآن سے احادیث سے, وہ علم رجال کے لحاظ سے حسن سے نیچے روایت بیان نہیں کرتے ہم. موثق اور خبر متواتر یقین بخش خبریں ہوتی ہیں, وہ اب سامنے پیغامات دیتے ہیں. باہر کے اب دیکھیں کسی شے پر یقین ہونا, کسی شے پر یقین, پھر اس شے کے حصول کے لیے انسان متلاشی رہتا ہے. متلاشی اس وقت تک متلاشی رہتا ہے جب تک ہاتھ نہ آئے. علم نہ ہو, شک ہو, وہم و خیال ہو, چل ہو یا نہ ہو, پھر انسان چھوڑ جاتا ہے, بے اعتنائی کرتا ہے, اس سے تساہل کرتا, تساہل غفلت سے چھوڑ جاتا ہے وہ, کیونکہ اس کا حقیقت شناس نہیں ہے, اسے معلوم نہیں ہے اس کے اندر کیا جوہر ہے. دیکھو ایک بات میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس کو خوب یاد رکھیں, جب سب کچھ چھوڑ بھی دیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیں. سرکار دو جہان محمد مصطفیٰ وہ صرف عاقل نہیں ہے, عقل کل ہے. کیا ہے؟ صرف عاقل نہیں ہے. میں نے نہیں کہا, خدا نے کہا تم عقل کل ہو, تمہاری وجہ سے میری اطاعت ہو رہی ہوتی ہے, تمہاری وجہ سے میری پہچان ہو رہی ہوتی ہے, تمہاری وجہ سے قیامت برپا ہوگی. ہم سزا دیں گے تمہارے کہنے پر, اجر دیں گے تمہارے کہنے پر. کیا ذات ہوگی بھائی؟ عقل کل ہے. آپ جن کے امتی نہ انبیاء ہو, عیسیٰ موسیٰ ابراہیم ہو, تو اس شخص کی عظمت کیا ہوگی بھائی؟ یہ سارا انبیاء کے امام نہیں ہے, ان سے معاہدہ نہیں لیا, میثاق نہیں لیا خدا نے. یوں میثاق لیا ہے تم گواہ بھی رہو, اقرار بھی کر لو, بعد میں اگر نافرمانی کی تم فاسقین میں ہو جاؤ گے. یوں ہے سورہ آل عمران میں. اس طرح خدا نے میثاق لیا ہے سارا انبیاء سے ہمارے نبی معظم و مکرم کے بارے میں. عقل کل ہے, وہ جز ہیں یہ کل ہے, وہ جز ہے یہ کل ہے. عقل کل اگر کوئی جملہ کسی کی عظمت کے بارے میں کہہ دیں تو گویا کہ خدا نے کہا نا, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کیا معنی بھائی؟ جو سورہ نجم میں ہے, ما ضل صاحبکم ما غوی, نہ تمہارا ساتھی تمہارا نبی کبھی گمراہ ہوا ہے نہ کبھی بہکا ہے. وہ تو گوئی کہتے ہیں جو وحی کہتے ہیں, جو کچھ کہتے ہیں وہی ان کی وحی ہے. یہ نہیں کوئی وحی کا انتظار کر رہے ہیں وہی ایک بات کریں گے, نہیں, جو کچھ بات کر رہے ہیں وہی نفس سے وحی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ان کے قول میں یکساں رکھا ہے. ایسے نبی اگر وہ کہہ دیں الصلاۃ قرۃ عینی, یہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے, کیا معنی بھائی؟ سمجھ سکیے؟ نہیں سمجھ سکے نا, درود کہاں اگر سمجھو تو. جس کا عقل ہوتا بیٹا ہو, قابل بھی ہو, صالح بھی ہو, تو کیا کہتا باپ تم میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو, تمہاری وجہ سے جی رہا, تمہاری خاطر مجھے زندگی چاہیے. الصلاۃ قرۃ عین اگر وہ کہیں, کائنات کا سرور, کائنات کے امام, کائنات کے رسول معظم کہہ دے نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے, وہ امتی ہوتے وہ اس کی حقیقت شناسی نہ ہو, اس نماز کی حقیقت شناسی نہیں, سننا بھی گوارہ نہیں کرتا بیچارہ. یہ ملاؤں کی باتیں ہیں, ایسا نہیں کہتے مجھے تو پیغام آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی بس ایسے ویسے کر دیتے, کیا ویسے کر رہا ہوں یا کوئی بات کر رہا ہوں؟
بولو بھائی، ان میری باتوں میں سے کون سی بات میں نے غلط کہی ہے؟ ذرا تو ابھی بات کرو، میرے پیچھے بات نہیں کیا کرو. حرام ہے، غیبت حرام ہے. چپ، غیبت چھوڑ دیا کرو، میرے مشافیہ جرأت کر کے بات کر لیا کرو. بھائی آپ سمجھ میں سے نہیں آ رہی ہے. اس سے نہیں آ رہی. مثلا میں دیکھو، میں اعتراف کرتا ہوں، مگر ڈاکٹر میں رہا ہوں. راجہ افتخار کے گھر پر ڈاکٹروں کا اپنا لیکچر تھا. اس کے بعد ایک مولوی کو رکھتے تھے کچھ مسائل دینی کے لیے. مجھے بلایا گیا تھا، اکثر لیکچر میں جایا کرتا تھا. تو میں نے تیاری کی ہوئی تھی. اس گتھی میں 12 طاقتیں ہیں. ان 12 طاقتوں سے انسان حق پرست بھی ہوتا ہے، باطل پرست بھی ہو جاتا ہے. میں نے اس پر جب گفتگو کی، راجہ افتخار نے کہا مجھے معلوم آپ کو لیتے نہیں، مجھے ٹھکرانا نہیں. آپ ہم میں سے نہ ہوتے ہوئے نیرو کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ہم میں سے نہ ہوتے ہوئے کہا، یعنی ڈاکٹروں میں سے نہ ہوتے ہوئے آپ نے نیرو کے بارے میں جو باتیں کہی کسی سے ہم نے نہیں سنی تھی. انشاءاللہ کسی جمعہ پر عرض کروں گا وہ. ہاں، تو یہ قرۃ عینی، سرکار کی آنکھ کی ٹھنڈک کیا ہے؟ امتیوں سے پوچھ رہا، نماز ہے. کیا یہ معمولی بات ہے؟ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. اگر یہ قبول، سب کچھ قبول. کیا عظمت ہے! سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار اس نماز کی مقبولیت پر ہے. کوئی اور ہے فروغ دین میں اس سے بڑھ کر؟ یہ رکن رکین اسلام ہے، عماد الدین ہے نماز، ستون ہے دین کا. اسے سمجھو اور معرفت سے کھڑے ہو جائے کرو. جب معرفت سے کھڑے ہو جاؤ، دوسروں کے ڈسٹرب ہونے کا سبب نہیں بنو گے. ورنہ اکثر ہم نماز ظہر نماز شروع کرتے ہیں، ادھر ان کا موبائل بج رہا ہوتا ہے اور دوسرے خاموش. مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے، دوسرے خاموش، اس لیے کہ ان کو عادت ہی نہیں امر معروف کی. ورنہ میری زبان نہیں کھلنی چاہیے، وہاں تو دوسروں کی زبان کھلنا چاہیے. تو بھائی آپ نے ہم سب کو ذہنی انتشار پیدا کر دیا. یک سوئی سے اپنے رب کی طرف متوجہ تھے اور لقاء الہی مصروف تھے. میں انشاءاللہ عرض کروں گا لقاء الہی. جب پوچھا گیا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے، اے فرزند رسول، جب آپ نماز میں ہوتے ہیں کس حالات میں ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے میں دنیا سے گزر کر عالم تجرد میں اپنے رب سے ہم کلام کر رہا ہوں. کوئی سمجھا نہیں سکتا، الفاظ تھوڑے سے مشکل تھے. میں عالم تجرد میں جا کر اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہوں. یہی بات تھی. اگر آپ دیکھیں عملی طور پر، امام احمد باقر کے فرزند تھے نا، مدینہ میں تھے نا، کنویں میں گرے تھے، آپ نے سب نے سنا ہوگا. تو ان کی ماں نے چیخ و پکار کیا، بیٹا کنویں میں گرا. کوئی پر مغز کہتے ہیں کہ مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی چیز ہی نہیں. وہی اطمینان، وہی جذبات، وہی عشق ادا. نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز سے فارغ ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ہم شریک حیات. تو فرمایا اے ضعیفۃ الایمان. وہ سخت ناراض ہوئی. مجھے ضعیفۃ الایمان معصوم نے کہا. اگر میں رخ وہاں سے بدل دیتا، کیا بولو بھائی، اس خالق رازق و لہ الملک ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وعلی کل شیء قدیر، سورہ حشر میں. اگر میں اس کے بارگاہ سے رخ بدل دیتا تو جس رخ سے جو نگاہ رحمت سے اس نے زندہ رکھا تھا وہ بدل دے تو پھر کیا حشر ہوتا؟ کیا ابھی ہمیں سوچا کہ جب تک میں اس کے نگاہوں میں ہوں مجھے کوئی خوف آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نگران اس وقت میرا رب ہے، ان کی نظروں میں اس وقت ہوں.
کیا ان کے نظروں میں ہوتے ہوئے دنیا کی سوچ کہ جچتی ہے؟ اپنے خواہشات نفسانی کو دہراتے ہیں نماز میں. کیا وہ نماز ہوگی؟ بس ختم ہو رہا ہے. اگلے جمعہ کے لیے پروردگار عالم ہم سب کو نماز شناس بنا دیں، ہمیں توفیق دیں. ہم رکوع و سجود و قیام و تشہد کس لیے پڑھتے ہیں؟ وہاں سبحان ربی عظیم کیوں کہتے ہیں؟ سبحان ربی اعلیٰ یہاں پر کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارا نظام کیا ہے؟ اسے جاننے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. درود بھیجو عالم. هو الغفار العظیم والرزاق العظیم الذي يحيي ويميت ولا كل شيء قدير الذي قال في كتابه المتين بالصلاة على نبيه وحبيبه تعليما لكم تشريفا للصفية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك وأمينك وابن سرك صلاة لا يقوى. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك صل على فاطمة بنت نبي زوجة ولي أم سبتين الحسن والحسين الطاهرة المطهرة. اللهم صل على الحسن والحسين سبتي نبي سيده. صل على ابن الحسين القائم أمري سيد العابدين. صل محمد بن علي باقر من النبي. صل محمد بن علي جعفر صادق. صل موسى بن جعفر الكاظم. صل موسى بن جعفر. اللهم صل علي بن موسى الرضا ولي. صل محمد بن علي القائم أمرك. صل علي بن محمد ولي دينك. صل حسن بن علي العامل أمرك العسكري صلوات عليهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا إننا نتقرب إليك بحبهم ولايتهم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.